بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ میرے بھائیوں، پچھلے 8 مہینوں سے انجینئر علی مرزا کے حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پر انہیں پوری طرح ایکسپوز کیا ہے، اور آپ سب بھائیوں نے بڑا اصرار بھی کیا کہ اس حوالے سے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک نشست رکھی جائے۔ تو میں نے ان سے ٹائم لیا، اور آج انہوں نے ٹائم دیا، ان کے ساتھ نشست ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں حافظ صاحب کی طرف جاؤں، اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ صاحب نے 2004 میں جامعہ رحمانیہ سے انہوں نے درس نظامی کی ہے، اور ان کی جو ماسٹرز کی ڈگری ہے وہ عربک اینڈ پولیٹیکل سائنسز میں ہے، اور 2012 میں پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور سرگودا یونیورسٹی میں بھی 1 سال پڑھایا ہے، اور پچھلے تقریباً 8 سالوں سے کومسیس یونیورسٹی میں یہ پڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتلاتا چلوں کہ انہوں نے 10 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور 150 سے زائد ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اور غامدیت کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ اور آج کل کے جو جنہیں میں تو فتنہ ہی کہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب، ان کے حوالے سے بھی ان کی گرپ بہت مضبوط ہے، اور اگر جن چند لوگوں نے سوشل میڈیا پہ انجینئر علی مرزا کو بری طرح ایکسپوز کیا، ان میں ان کا نام بھی اس لسٹ میں آتا ہے۔ تو جناب حافظ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ خیر وفیت ہے؟ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ابھی تو پاکستان میں آئی کے 4 بجے ہوں گے، 4 کے قریب ٹائم ہوگا۔ ہاں بس ایسے ہی ہے، کوئی 4:30 بجنے والے ہیں۔ اچھا اچھا، بہت شکریہ، پہلے تو آپ آئے، ہمارے پاس ٹائم دیا آپ نے۔ اور میں نے بیسیکلی انجینئر علی مرزا صاحب کو تقریباً 8 ماہ سے میں نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے ان کو تقریباً 4-5 سال سے میں ان کو تقریباً سن رہا ہوں، 6 سال ہو گئے ہوں گے 2014 سے۔ اور سٹارٹنگ میں تو بڑا اپیلنگ لگتے تھے، مطلب باتیں ان کی ایسی ہوتی تھی کہ اپیل کرتی تھی۔ جب میں نے اس میں ڈگ ان کیا، جب میں نے انہی کی جو نظریات ہیں اس کو انہی کی لوجک میں دیکھا کہ تحقیق کرو پھر اپنا آپ بھی دیکھو، تو مجھے وہ بالکل بہت ہی غیر مناسب اور غیر معقول لگے ہیں۔ اور میں نے اس حوالے سے میں نے تھوڑے سے میری جو اس پہ اپروچ ہے، اس حوالے سے میں نے کچھ سوالوں کو بھی ترتیب دی ہے کہ جو میں آپ جیسے اہل علم سے پوچھوں گا، تاکہ سننے والوں کو کلیئرٹی آ سکے انجینئر علی مرزا کے پاس سے۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور۔ اگر آپ تھوڑا انجینئر علی مرزا کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں 2-4 لائنوں میں، پھر میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیں میرے خیال میں انجینئر صاحب کا جو کرائسس ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ کا کرائسس بن چکا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف ٹولز کو استعمال کر کے امت میں انہوں نے ایک بڑی فالوئنگ پیدا کر لی، تو بس ایک ببل سا کریٹ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو لیکن وہ ببل جو ہے وہ اس کی زندگی بہت عارضی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی زندگی چونکہ عارضی ہوتی ہے لیکن وہ بہت سارے لوگوں کو متاثر کر جاتا ہے۔ تو اب معاملہ ایسا ہی ہے کچھ، یہ پانی کے اوپر جھاگ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جھاگ کی زندگی یا لائف کم ہوتی ہے، جو چیز اصل ہوتی ہے وہ پیندے میں رہ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا، لیکن جھاگ چونکہ سطح کے اوپر ہوتی ہے تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو متاثر کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک اوورآل آپ کہہ لیں ایک چیلنج ہے جو امت کو پیش ہے۔ شیخ محمد ہو گیا، انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، اس طرح کی مطلب ایک لائن اب تو لگی ہوئی ہے نا، تو ایسے لوگوں کی کہ جو باقاعدہ اس ڈسپلن کے یا فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے سے یا انہوں نے اپنی جو ہے وہ کچھ اور صلاحیتوں کی وجہ سے ایک بڑی فالوئنگ پیدا کر لی ہے۔ یہ فالوئنگ اگرچہ جس تیزی سے پیدا ہوئی ہے اتنی تیزی سے یہ گرے گی، لیکن یہ ہے کہ دوسری نسل کو جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک نسل تو اس میں جو ہے وہ فتنے کا شکار ہوگی، اور اس نسل کو بچانے کے لیے یہ ایک کاوش ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگ جو اس کا درد رکھنے والے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔
आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, ये तो वही मनोअनुमन हो गया जो मैं भी सोचता हूँ इसी हवाले से। और मैंने जो सवाल भी इसमें तरतीब दिए हैं, उनमें अगर मैं आपसे सबसे पहले अगर सवाल पूछने की जिसारत करूँ, वो भी इसी रिलेटेड ही होगा कि मेरा जो जो पहला सवाल होगा वो ये कि क्या ज कि दीन की तबलीग और दीनी अकायद व मसाइल पर तबसरा करने के लिए किसी मयार या क्राइटेरिया का होना ज़रूरी नहीं, आप समझते क्या? जी, सिर्फ दीन की बात नहीं है, मतलब सिर्फ रिलीजियस स्टडीज की बात नहीं है, बल्कि हर डिसिप्लिन में एक क्राइटेरिया है और पूरी दुनिया उसको ना सिर्फ मानती है बल्कि उसको फॉलो करती है। आप मेडिकल साइंस में चले जाएं, अगर किसी ने किसी को कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसे मतलब बकायदा उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, उसे जाके कोई 5 साल लगाने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस करता है, फिर उसको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है। तो बकायदा एक प्रोसीजर है और अगर वो उस तमाम प्रोसीजर से गुजरे बगैर अगर किसी का इलाज करना चाहेगा खुद से मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ के और वो बंदा मार देगा, तो जाहिर बात है कि हुकूमत उसको पूछेगी और उसको इवन के डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। यही मामला जो है वो रिलीजियस स्टडीज का भी है। तो अब आप देखिए, अगर किसी डॉक्टर से रोजाना हॉस्पिटल्स में अमवात होती हैं, तो डॉक्टर्स के हाथों जो है वो बाज़ औक़ात उनसे भी कोई गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स जो है वो मासूम है, उनसे भी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। उनके मिस्टेक की वजह से किसी की जान भी चली जाती है, लेकिन सोसाइटी ब्लेम नहीं करती उनको, इसलिए कि वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए और वो उस क्राइटेरिया को और उस प्रोसीजर को पूरा करके आए होते हैं, उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं जो कि उस डिसिप्लिन के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए अगर उनसे कभी मिस्टेक भी हो जाती है तो उसपे उनको उस तरह से मतलब कोई डेथ पेनल्टी नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर। हाँ ठीक है, एहतजाज होता है, डॉक्टर की गफलत की वजह से जान चली गई, लेकिन ओवरऑल जो है वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आप नहीं डालते। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा अगर अहल नहीं है, तो अगर वो अब अदाई डॉक्टर जिसे हम कहते हैं, वो लोगों की जानों के साथ खेलना शुरू कर देगा, वो अगर जो है वो इस तरह से लोगों को डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देगा, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज सजेस्ट करना शुरू कर देगा, तो अब उससे अगर कोई जान चली जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इवन कि आप इसको एक और मिसाल से समझ लें, जैसे कि अब ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो गोया मतलब ये है कि उसके पास सलाहियत है, उसने बकायदा कोई किसी इदारे में जाके जो है वो ट्रेनिंग ली है और उसने टेस्ट दिया है, टेस्ट पास किया है, मतलब उसका अगर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हादसे में कोई बंदा मारा जाता है तो इसके लिए डेथ पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उससे कोई बंदा एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है। तो ये बहुत अहम चीज है, हर डिसिप्लिन में, हर शोबे जिंदगी में, हर डिपार्टमेंट में आपको नजर आता है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। आपको क्लर्क भर्ती होना है, आपको कैशियर बनना है, आपको मतलब कुछ बनना है, आर्मी में जाना है, आपने नेवी को ज्वाइन करना है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना पड़ता है। उसके बाद आप जाके जो है वो एलिजिबल करार पाते हैं और इस अहल करार पाते हैं कि आप उस फील्ड में कुछ कह सकें। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर यह है कि जो आपका फील्ड है, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको ये अलाउ नहीं है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब मॉडर्न टाइम में हम कहेंगे कि वो ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग उसने की हुई है, लेकिन उसको ये अलाउ नहीं है कि वो फिजिशियन के तौर पे जो है वो कहीं पे बैठ जाए और लोगों को कंसल्टेंसी देना शुरू कर दे। अपने फील्ड से बाहर वो कंसल्टेंसी नहीं दे सकता। इसी तरह से कोई मेडिकल जो है उसमें कोई मतलब कोई जनरल फिजिशियन है, कोई सर्जन है, अब वो जो है वो लोगों को जो है वो मतलब कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मकानात की तामीर के हवाले से जो है वो मशवरे देना, कंसल्टेंसी देना शुरू कर दे, तो जाहिर बात है कि अगर उसकी बुनियाद पे वो कोई मकान खड़ा करता है और उसकी छतें गिर जाती हैं तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन में एक तरीक़ेकार है, आप उस पूरे तरीक़ेकार से, प्रोसीजर से होके आते हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, इसी तरह से मदारिस में 8 साल की ग्रेजुएशन होती है। यानी 8 साल उनका एक तालीमी निज़ाम है, उसमें से आप गुजरते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर आपको अलाउ किया जाता है कि हाँ भाई अब आप अपनी दीनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो 2 लेवल हैं, एक है दीन को
अमल करने के लिए या दीन को अंडरस्टैंड करना वाज़ो नसीहत के लेवल पे। तो कुरान ने कहा कि इस एतबार से दीन बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, भाई तुमने कुरान से नसीहत हासिल करनी है, पिछली कौमों के किसस हैं आप पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, आप उनसे इबरत हासिल करें, आप अहादीस की किताबों का तर्जुमा पढ़ें, आप उन पे अमल करें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें। हाँ, जब आपने कोई दीनी राय बयान करनी है, दीनी राय बयान करनी है, तो देखिए बात यह है कि मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ने से तो मुझे कोई नहीं ना रोकेगा, ठीक है। मैं अपने नॉलेज के लिए पढ़ता रहूं, मेरे बच्चे को कोई बीमारी है तो मैं नेट पे सर्च कर लूं, गूगल जो है उसको कर लूं, लेकिन कोई मुझे ये अलाउ नहीं करेगा कि मैं अपने बच्चे का जो है वो खुद से इलाज करना शुरू कर दूं। समझना और चीज है, अंडरस्टैंडिंग और चीज है। तो आप किताब और सुन्नत को समझें और आप जो है वो उसको वाज़ो नसीहत के लिए उस पे अमल करने के लिए। लेकिन जब आप कोई दीनी राय बयान करना चाहते हैं तो दीनी राय बयान करना ये एक पोजीशन है। ये पोजीशन जो है अगर आप संभालना चाहते हैं तो हम ये नहीं कहते को पापाइयत है, सिर्फ मौलवी साहब ही जो है वो अपनी दीनी राय का इजहार कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसका बाकायदा एक प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर से हो के आए, ठीक है। आप उस डिसिप्लिन के तमाम जो मतलब जरूरियात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी प्री क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, इसके प्री रिक्विजिट्स ये हैं। तो दीन का मामला मतलब कोई ऐसा मतलब बिल्कुल फजूल और सती किस्म का है कि जो बंदा उठ के जो मर्जी चाहे और इसमें जो है वो बोलना शुरू कर दे, नहीं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा। लेकिन हम इसके इसको बयान करने के लिए वो लोग जो लेबल लगाते हैं, इंजीनियर अली मिर्जा और उसके जो लिसनर भी हैं, वो कि जी हम कुरान हदीस जी कुरान हदीस का जो फ़हम हम ले रहे हैं भाई यही असल कुरान हदीस है। बाकी जितने लोगों ने उम्मत में कुरान हदीस का जो फ़हम भी लिया है, उनका फ़हम वो उनकी फ़हम है, हमारा फ़हम कुरान हदीस है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि आपका फहम, पहली बात तो यह है कि वो एक फहम है, वो कुरान हदीस नहीं है। कुरान हदीस तो बेसिकली वो टेक्स्ट है, वो नस है, वो अरबी इबारत है, ठीक है। जो आपको उससे समझ में आया है तो वो आपकी समझ है, इसको समझने की जरूरत है। फिर बहुत अहम बात यह है कि उलमा में और आमी में, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जैसे लोगों में फर्क है। उलमा जो है उनके और कुरान और सुन्नत के दरमियान में कोई बैरियर नहीं है, यानी उन्हें अरबी जुबान के ऊपर उबूर हासिल है, उन्हें अरबी आती है, वो बराह रास्त उसको समझ सकते हैं। तो अब जहरी बात है कि मिर्जा साहब तो कुरान और हदीस को जब समझेंगे या अवामुन्नास समझेंगे तो दरमियान में एक मीडियम आ जाएगा और वो मीडियम होगा ट्रांसलेटर का। यानी वो एक ऐनक लगा के कुरान और हदीस को समझेंगे, यानी वो कुरान और हदीस को भी नहीं समझ रहे, वो कुरान और हदीस के फहम को समझ रहे हैं, ठीक है। जो ट्रांसलेटर की ट्रांसलेशन होती है वो बेसिकली कुरान और हदीस का फहम है, इसीलिए तो ट्रांसलेशन में इख्तलाफ हो जाता है। तो बेसिकली ये तो मतलब इसको ये क्लेम करना, ये तो फहम का भी फहम है, मतलब इसको कुरान हदीस तो आप क्या क्लेम करें, इसको तो कुरान हदीस का फहम भी आप नहीं कह सकते। तो कुरान और हदीस का फहम भी एक लेवल पे जाके इंसान को हासिल होता है जबकि उसे अरबी जुबान पे इतना अबूर हासिल हो कि वो अरबी पढ़ती हुई है, कुरान का मुताला करती हुई बराह रास्त कुरान उसको समझ में आ रहा हो और हदीस का मुताला करती हुई उसे दरमियान में हदीस को समझने के लिए किसी मीडियम, किसी मुतरजम, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ना पड़ती है। तो ये बहुत अहम बात। लेकिन ये लोग तो दरमियान में इतनी मीडियम्स डाल के उसको समझ रहे हैं और फिर क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने, क्योंकि मुतरजिम तो अब देखे ना कि तर्जमा करने से जो है वो क्या क्या जो है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये बात इनकी दुरुस्त नहीं है कि ये उसको कुरान हदीस क्लेम कर रहे हैं। इसी तरह से तो सब अपनी बात के अंदर जो है वो कतईयत पैदा कर लेते हैं। जैसे आप देखें गांधी साहब भी यही बात कहते हैं, जो उनको समझ में आई है वो इतनी कतईयत से बात करते हैं, बस यही दीन है और इसके अलावा तो कोई दीन है ही नहीं। इस तरह से हर बंदा अगर अपने फहम को जो है वो इस तरह से कतई दीन बना लेगा तो ये तो बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। हाँ, आप एक बात कर सकते हैं कि कुरान और हदीस के फहम पर अगर, यानी किसी आयत के फहम पे या किसी हदीस के माने पे अगर उम्मत का इत्तेफाक हो गया, ठीक है, जिसे हम इजमा कहते हैं, जिसे हम कंसेंसस कहते हैं, जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, तो अब इसका यही माना है, अब इसका यही माना है, ठीक है। तो अब ये इसका माना मुतअय्यन हो गया।
کہ یہ اللہ کے ہاں بھی اس کا یہی معنی ہے، کیونکہ اہل علم نے اس میں اختلاف نہیں کیا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، چار کو نہیں، ہزاروں کو بلکہ لاکھوں کو اہل علم کو، علماء کو، تمام اسکول آف تھاٹ کے علماء کو، مکاتب فکر کو یہی معنی سمجھ میں آیا۔ اب ایک بندہ آ کے اس سے ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی تم کہاں سے آ کے، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ اگر تو اجماع ہو گیا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو، تو اگر آپ اپنے فہم کی بات کر رہے ہو، اجماع کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے، تو پھر تو وہ آپ کا فہم ہے، بلکہ وہ غلط فہم ہے اگر وہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہی اس کے غلط ہونے کے لیے بہت کافی دلیل ہے کہ تمام امت ایک طرف کھڑی ہے اور آپ ایک جو ہے وہ علیحدہ سے پگڈنڈی جو ہے وہ نکال کے کھڑے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے فہم کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ امام شافعی نے جو سمجھا ہے وہ تو قرآن حدیث نہیں ہے، امام مالک نے جو سمجھا وہ تو قرآن حدیث نہیں ہے، امام احمد نے جو سمجھا وہ تو قرآن حدیث نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ میں آئی وہ قرآن حدیث ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ یہ بات درست نہیں ہے نا۔ جو ان کو، وہ کیا بائبل کے اوپر غور کر رہے تھے؟ وہ کیا تورات اور انجیل پہ غور کر کے جو ہے وہ تفسیریں لکھ رہے تھے یا حدیث کی شروحات لکھ رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا نا، وہ بھی قرآن اور حدیث کے اوپر غور کر رہے تھے۔ تو بیسیکلی وہ لوگ اس قابل تھے، پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر صلاحیت تھی، وہ ایلیجیبل تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دی، لگا دی اسی دین کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ، اور تیسرا یہ کہ وہ سنسیئر تھے۔ تو جب وہ قابل تھے، باصلاحیت تھے اور انتہائی درجے میں محنت کرنے والے تھے اور سنسیئر اور مخلص تھے، تو کوئی معنی نہیں بنتا کہ ہم یہ بات کہیں کہ جو ان کو سمجھ میں آیا وہ تو فقہ ہے، وہ تو ان کی فہم ہے، اور جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بس ایک آپ کہہ لیں نا کہ ایک چیٹنگ ہے جو آپ لوگوں سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس تو میں جی جی آپ اچھا، بتائیں۔ ہاں میں کہتا اس میں انہوں نے بڑا غلط ہر کسی، جی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، جی انہوں نے فرمایا صاحب قبر کی طرف اشارہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں ہر کسی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ہر بندہ اٹھ کے اختلاف کر رہا ہے، جی امام مالک کو پتہ نہیں تھا، امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، یا سارے ائمہ یا سارے فقہا یا ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جی قرآن حدیث ہے کہ اختلاف تو سب سے کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں ان کے اس قول پہ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ کیا واقعی ہر کسی اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا میں یہاں پہ اٹھ کے جا کے کسی بندے سے بھی اختلاف کر لوں؟ کیا حافظ وقار، کیا امام مالک کے اس قول سے اختلاف کر سکتا ہے کہ ان کا یہ قول ہے جی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں؟ اگر یہی فہم لیا جائے تو اس فہم میں کیا ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیا کوئی اس کا ضابطہ ہوگا اختلاف کرنے کے لیے، یا اختلاف کرنے کے لیے کچھ تو ہوگا نا؟ دیکھیں نا، اصل میں تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ قیاس اور انارکی زیادہ پھیلا رہے ہیں اس قسم کی فکر کے ذریعے سے۔ تو ہر ڈسپلن میں کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے، جب آپ رولز اینڈ ریگولیشن اور ضوابط کو آپ کراس کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، تو پھر قیاس اور انارکی پھیلتی ہے، فکری انتشار پھیلتا ہے، کوئی منظم کام نہیں ہوتا۔ تو ابھی آج ہی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ایک صاحب انجینئر محمد علی مرزا کو بہت سنتے رہے، ٹھیک ہے، ان کے دوست تھے، مطلب جنہوں نے مجھ سے بات کی ان کے دوست تھے، ان کی آج ان سے بحث ہوئی، تو کہہ رہے تھے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو بہت سنتے رہے، بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تھے، ان کو سن کے جو ہے وہ کتاب و سنت سے جڑ گئے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ایک حدیث کا یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں، وہ دوسرے کچھ اور مفہوم بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ محمد شیخ صاحب کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ پھر اور طرف نکل گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ نتیجتاً کیا نکل رہا ہے، وہ مرزا صاحب جو ہے وہ آخری اسٹیشن نہیں ہے، وہ پھر محمد شیخ بن جائیں، وہ غلام احمد پرویز بن جائیں، وہ کہیں بھی جا کے ان کی گاڑی پھر رکتی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ضابطوں کے بغیر چلیں گے اس طرح سے، تو یعنی آپ کی تحقیق جو ہے وہ کسی منہج یا کسی اپروچ یا کسی ریسرچ میتھڈالوجی کے تحت نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے پھر آپ کی جو نتائج اور ریزلٹس نکلیں گے وہ ایٹ رینڈم ہوں گے، اور ان سے فتنہ و فساد زیادہ پھیلے گا، ان سے کوئی اصلاح کا کام تو نہیں ہوگا۔ تو ضابطہ یہ ہے، ہر ڈسپلن میں یہ مطلب مانا اور جانا ہوا ضابطہ ہے کہ ہر ڈسپلن میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ مطلب اگر میڈیکل سائنس میں آپ چھوٹا ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر سے اختلاف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح فزکس کے اندر ایک جو ہے وہ بڑے سائنسٹسٹ سے چھوٹے سائنسٹسٹ سے اختلاف کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ایک مطلب نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے، اب ایک جو ہے وہ چھولے بیچنے والا کہے کہ جی مجھے آئنسٹائن سے بڑا اختلاف ہے، مجھے جو ہے وہ نیوٹن سے اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے، یا جس بندے نے جو ہے وہ کوئی گریجویشن کر لی ہے فزکس کے ساتھ، اب وہ کہے کہ جی مجھے جو ہے وہ آئنسٹائن سے جو ہے وہ بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔
اس طرح سے نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا. ہوتا یہی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ہر ڈسپلن میں. تو امام مالک کے قول کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک عامی آدمی جو ہے وہ آئے اور وہ کہے کہ جی یہ تو امام مالک کا قول ہے تو میں امام مالک کے قول کو جو ہے وہ اٹھا کے دیوار پہ دے مارتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا قول جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے. امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس نے یہ اختلاف کرنا ہے وہ ایکسپرٹ ہو، وہ بھی عالم دین ہو. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے بڑے عالم دین چلیں آپ اس تقسیم میں اس کے نہ پڑھیں. تو بیسیکلی ایک کرائیٹیریا، وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ عالم دین ہونا. علم دین میں دیکھیں ہمارے علماء نے اختلاف کیا. امام مالک سے ان کے شاگرد امام شافعی نے اختلاف نہیں کیا. امام شافعی سے ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل نے اختلاف نہیں کیا. ایک نئی اسکول آف تھاٹ، ایک نیا مکتب فکر بن گیا. کسی نے نہیں مطلب اس کے اوپر اعتراض کیا. امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد اختلاف کر رہے ہیں، 2/3 میں اختلاف کر رہے ہیں. قاضی ابو یوسف اور امام محمد کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ کیوں اختلاف کیے. تو ہر ڈسپلن میں، ہر اسکول آف تھاٹ میں کسی کو کوئی چڑان پیدا نہیں ہوتی، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھائی تم پچھلے جو ہے وہ اگلوں سے کیوں اختلاف کر رہے ہو. تو ایسا تو ہمارے ہاں جمود نہیں ہے کہ جی فقہوں میں جو ہے وہ شاگردوں نے مطلب اختلاف اساتذہ سے کر کر کے نئی فقہیں پیدا کی ہیں. تو یہ جیسے بتاتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہاں وہ علماء یہ ضرور کہتے ہیں، کہ بھائی اختلاف کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اختلاف کرنے کے لیے ایک بنیادی کرائیٹیریا ہے جس کو تمہیں میٹ کرنا پڑے گا. یعنی تم آؤ اور اسی طرح سے وقت لگاؤ جیسے ہم نے لگایا ہے، 8-10 سال 15-20 سال لگاؤ، دین کا علم پراپر طریقے سے سیکھو کہ اس کا طریقہ کار ہے، اور کے بعد مشائخ کے پاس جا کے ان سے سیکھو، پھر اس میں اپنی ایکسپرٹیز، اپنی اسکل فلنس پیدا کرو. اس کے بعد اب جا کے تم اپنی رائے کا، اپنی اوپینین کا اظہار کرو، کون تم کو منع کرے. لیکن کسی بھی ڈسپلن میں آپ ایکسپرٹیز پیدا کیے بغیر آپ اس ڈسپلن کے ایکسپرٹ سے اختلاف رائے کا اظہار شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مذہب میں یہ چل جاتا ہے، باقی کہیں پہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ جس میں ہماری پوری قوم مبتلا ہے. یعنی مذہب کا ایک معاملہ ایسا بن چکا ہے کہ ہر بندہ کو پالیٹیشین ہے وہ کہتا ہے میرا بھی اتنا ہی حق ہے اس میں بولنے کا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی مزدور ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا بھی مذہب کے معاملے میں بولنے کا اتنی حق ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ آپ مذہبی تعلیم حاصل کریں، تو آپ آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اپنی رائے کا آپ اظہار کریں، لیکن ایلیجیبل ہوتے ہیں. کیونکہ جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے وہ جو لیبل لگایا ہوا ہے نا جی قرآن، جی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، جی یہ سب فرقے ہیں، اکیلے امت میں آگے ہیں جو فرقہ واریت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. تو آپ ان کی اس اپروچ پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ جو جی دیکھیے بات یہ ہے، ہمارا یہ المیہ ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگائے وہ خود بدترین فرقہ بن گئے. یعنی اس کی ماضی قریب میں مرزا صاحب سے پہلے 2 مثالیں ملتی ہیں. جماعت المسلمین، مطلب ایک مسعود الدین عثمانی صاحب تھے، دوسرے مسعود احمد BSc. اب دونوں کو دیکھیں اور پوری امت کی تکفیر کر دی، اپنے 150-200 لوگوں کے علاوہ پوری امت کی تکفیر کر دی. مطلب ان کو کافر قرار دے دیا، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جنازے نہیں ان کے پڑھتے، ٹھیک ہے، ان سے سلام نہیں کرتے. تو وہ بدترین قسم کے. یہ کہنا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ ایک فرقہ وارانہ بیان ہے. یہ کہنا کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے یہ ایک مسلکی بیان ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ خدا کا انکار کر رہا ہے وہ بھی ایک عقیدے کے اوپر کھڑا ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ بھی ایک عقیدے کے اوپر کھڑا ہے، اس نے بھی ایک فرقہ بنا لیا. حقیقت یہی. تو بدترین فرقہ واریت ان لوگوں نے پیدا کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں. باقی ٹھیک ہے، ہمارا دین فرقہ واریت کی نفی کرتا ہے، فرقہ واریت منفی چیز ہے. اچھا، فرقہ واریت کہتے کتنے اس کے اوپر آپ ان کو ماپ لیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف کھڑے ہیں ذرا ان کو دیکھ لیں. فرقہ واریت کیسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت ہے سختی، تشدد، تعصب کا نام. یا فرقہ واریت آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ فرقہ واریت بیسیکلی کہتے ہیں لوگوں کو کسی کی نفرت پر جمع کرنا. ٹھیک ہے. تو قرآن نے اس سے منع کیا ہے، اس سے امت تقسیم ہوگی. تو یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے. مطلب صحابہ کی نفرت پہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کی محبت میں نہیں. یعنی اہل بیت کے نام لیوا تو سب ہے نا، تو ان کی محبت میں بھی تو لوگوں کو جمع کر سکتے تھے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دوسروں کو گالیاں دے کے، دوسروں کے ٹیگ لگا کے. اب آپ دیکھیں میری بھی ویڈیوز آتی ہیں اور بھی لوگ جو صحابہ کے دفاع پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹس آپ دیکھیں وہ اتنا گالم گلوچ کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو کم کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کو.
मतलब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मिर्जा साहब के फॉलोअर जो हैं हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु या उनके साथ जो सहाबा थे, इंसान कहता है अलामान वाला हफीज, आप अपने दुश्मन के बाप के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तो ये जो इतना कूट कूट के नफरत और असबियत इन्होंने भड़का दी है लोगों के अंदर, मतलब हर दूसरा बंदा जो है वो गालियां देने को जैसे तैयार बैठा है, तो ये फिरकावारियत नहीं तो क्या है, इससे पूरा मुल्क जो है वो दोबारा उस तरफ जा रहा है। वो जो हम 80s में देखते थे एक वक्त में, जो बहुत ज्यादा जो है वो फिरकावारियत पैदा हो गई थी, तो ये लोग तो पूरी सोसाइटीज को, मुस्लिम सोसाइटीज को तो फितना फसाद क्या किलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो नफरतों के ऊपर जिस तरह से ये लोगों को जमा कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि अखलाक से ही पता चलेगा ना, आपकी एंड प्रोडक्ट क्या है, उससे पता चलेगा कि आपका काम क्या है। तो आपकी एंड प्रोडक्ट सिवाय पॉलिटिकल पार्टीज की तरह के गालम गलोच के अलावा सोशल मीडिया पे कुछ कर ही नहीं रही, सिवाय अपनी नफरतों और बोझ के इजहार के कुछ कर ही नहीं रही। कोई मोहब्बत का पैगाम, कोई मैसेज, कोई आप बात करते हैं इत्तेहाद और यगानगत की, इत्तेहाद और यगानगत की बुनियाद नफरतें होती हैं, बुग़्ज़ होते हैं। इत्तेहाद और यगानगत की जो बुनियादें होती हैं, इत्तेफाक की जो बुनियादें होती हैं, वो मोहब्बत वाली होती हैं। बातें फैलाएं, मोहब्बतों को आम करें। तो ये जो है ना, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने तो उम्मत को स्प्लिट कर दिया है। इन्होंने तो वो जो इंसान की शरिस्त में है ना, मतलब एक अल्लाह ताला ने कमी कोताही रखी है, इंसान की शरिस्त में बहुत सारी कमियां रखी गई हैं उसकी आजमाइश के लिए। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, खुलिकल इंसान मिन अजल, अल्लाह ने इंसान को कमजोर पैदा किया, इसमें उजलत रख दी, फला फला चीज रख दी। उसी तरह इंसान के अंदर ये नफरत का मादा है, तो इन्होंने उस मादे को, नफरत के मादे को भड़का दिया, उसको आग लगा दी। तो उसकी बुनियाद पे अब लोगों को, अब देखिए यही पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, दूसरों की नफरत पे लोगों को जमा करती हैं। यही ये पॉलिटिकल पार्टीज का हथकंडा है, जो टूल है, जो इस वक्त उन लोगों ने इस्तेमाल किया जो कहते हैं कि हम फिरकावारियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये नहीं, तो फिरकावारियत के खिलाफ अगर आपने काम करना है तो मोहब्बत बढ़ाएं। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो, उनके कमेंट्स में नजर आएगा कि वो मोहब्बत करने वाले हैं। वो मतलब ये क्या कि जी अहले हदीस भी गलत, बरेलवी भी गलत, देवबंदी भी गलत, तीनों को गालियां देने के बाद अब आप कहें कि जी, मतलब उनके आबाओ अजदाद, उनके अइम्मा, किसी को आपने छोड़ा ना हो, और फिर आप कहें कि जी हम तो फिरकावारियत के खिलाफ हैं। ये क्या, ये तो एक नया फिरका पैदा कर रहे हैं ना। तो ये बदतरीन फिरका है। मतलब जो पहले फिरकों की तरफ ये चीजें मंसूब करते हैं कि उन्होंने ये किया, वो सब मिला के उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सब रवैये आपको इनमें नजर आते हैं। सख्ती, तशद्दुद, तासुब, सब। मतलब मैं कभी उनके जो है वो कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ, कभी मैं इस पे इंशाल्लाह से वीडियो बनाऊंगा, वो स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। पैदा क्या हो रहा है इंजीनियर साहब के जो है वो इन लेक्चर से, इस सारी मुहिम जुई से लोग क्या बन रहे हैं। मतलब वो एक तरह से सुसाइड बम्बर बन रहे हैं, आप यूं समझ, जो फटने को तैयार बैठे हैं कि किसी के साथ जाके जो है वो फट जाए। चार्ज कर दिया है ना, तो ये लोगों को जो चार्ज कर दिया गया है एक दूसरे के खिलाफ, ये तो कभी हमारी तारीख में इस तरह से नजर नहीं आता था, सिवाय इसके कि मनफी लोगों ने ये काम किया एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चार्ज करने का। तो ये तो सोसाइटी को, जैसे कहते हैं ना, जो कुरान ने जैसे कहा कि तबाही के धाने के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, कि किसी भी वक्त फटने को तैयार है ये बात। तो वो होगा क्यों ना, इंजीनियर साहब खुद भी तो ऐसा रवैया करते हैं। मैंने भी उनका पिछले दिन एक बयान सुन रहा था, उसमें इमाम कदूरी के बारे में कह रहे जी वो इमाम कदूरी नहीं, वो इमाम कतूरी थे, नाउज़ुबिल्लाह। अब ऐसी ऐसी जुबान वो यूज करते हैं। और दूसरा ये कि उनका एक अपना मौका भी वाजिया नहीं है ना। मतलब एक उनका बयान था, एक दफा कह रहे हैं कि जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करेगा ना, वो इस्लाम से निकल जाएगा। अब बाद में उन्होंने बयान दिया है जी अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत का इनकार करना, ये कोई इस्लाम से थोड़ी निकल जाओगे। इस्लाम से आप तभी निकलोगे जिन चीजों को एक्सेप्ट किया, इस्लाम कबूल करते वक्त। यानी कि ये उनका बयान ही बदलता रहता है। तो जी जी जी, मतलब जिस बंदे की तहकीक अपनी पूरी नहीं है, वो कैसे पूरी की पूरी अवाम को अपने पीछे इस तरह से टोला बना के और इस तरह से नफरत फैला सकता है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इस तरफ रहनुमाई मौजूद है। ये बात फिर वही है कि जब तक आप किसी काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको वो काम जो है ना, अगर आप करेंगे, फिर बात है आपका हाथ आके कौन रोकने वाला है। यहाँ पाकिस्तान में कौन पूछने वाला है। आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला देते हैं, मतलब कोई सलाहियत नहीं होती, और आप वो जाके काम करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान का मामला ऐसे ही है। तो
لیکن یہ ہے کہ اللہ کے یہاں انسان جو ہے نا وہ آنسریبل ہے، اللہ کے یہاں انسان آنسریبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات کی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، ایک علماء ہیں، ایک عام ہے۔ عوام الناس کو کیا چاہیے؟ وہ علماء سے پوچھ لیا کریں۔ تو ہم تقلیدی جمود کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ روایت کے ساتھ تمسک، اہل علم کے ساتھ تمسک، ان کے ساتھ جوڑ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ عامی ہیں یا آپ عالم دین ہیں، تیسری صورت تو ہے نہیں۔ اگر آپ عامی ہیں تو آپ نے عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ڈسپلن میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ عامی نہیں ہیں، آپ عالم دین ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ خود مطلب، اور عالم دین کون ہے؟ عالم دین وہی ہے کہ جو اس طریقے سے تھرو پراپر چینل ہے، مطلب اس رستے سے جو ہے وہ گزر کے آیا ہے۔ تو ایسا معاملہ تو ہے نہیں۔ تو اب اگر اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہی لوگ آ کے جو ہے وہ زیادہ متحرک ہو گئے، مطلب انہوں نے ہی ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ سنبھال لی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ احادیث میں اس چیز کی طرف اشارے بھی موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ فتنوں کے زمانے ہوں گے، اور ان فتنوں کے زمانوں میں جو ہے وہ پھر ایسے لوگ آ کے سوسائٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے جو اس اہل نہیں ہوں گے، تو وہ خود بھی جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ڈی ٹریک کریں گے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے، مطلب وقت کے ساتھ لوگوں کو بہت جلد جو ہے نا وہ سمجھ میں بات جو ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن ایک نسل کم از کم اس پہ قربان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر انجینئر علی مرزا صاحب عوام کے سامنے تو کہتے ہیں نا جی میں عوام کی عدالت میں ہوں، تو کیا عوام کی عدالت میں اس حال سے کیا علماء کرام سے وہ گفتگو کی طرف ان کو نہیں آنا؟ اگر ان کے اختلاف پیدا ہو گئے تھے، اگر ان کو جو 14 صدیوں سے جو فکر ایک پیدا ہو چکی تھی اس پہ ان کے اشکال پیدا ہو چکے تھے، کیا ان کو چاہیے نہیں تھا کہ علماء کے در پہ جاتے ان سے کہتے بھائی یہ چیزیں ہیں، ان کو سورٹڈ کرنا ہے، یا میں اتحاد کرانا چاہتا ہوں، یہ فرقہ واریت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ علماء کے پاس جانا، انہوں نے اپنی عوام کو کیمرہ پکڑا اور عوام کے سامنے ان اختلافات چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ان کو علماء کو فیس نہیں کرنا پڑے گا، یا کیا علماء کے پاس وہ کیوں نہیں گئے؟ مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کا صحیح طریقہ کار تو یہی تھا۔ تو قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے، اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہل علم سے نہ پوچھو، آپ اہل علم سے پوچھو۔ اب آپ نے اہل علم سے پوچھنے کے بجائے خود ہی جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں نہ صرف تحقیق کی، چلیں تحقیق بھی کر لیتے تو کافی تھا، آپ نے اس تحقیق کو بیان کرنا بھی شروع کر دیا، اور نہ صرف بیان کرنا شروع کر دیا بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے ان کا، بالکل غلط رویہ ہے، اور اس غلط رویے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اسی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اچھا، آپ کے نزدیک اگر میں یہ کہوں کہ کوئی سے 3 یا کوئی سے 5 مین نکات ایسے ہوں کہ جس سے یہ لگے کہ انجینئر علی مرزا صاحب عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ کوئی سے 3 یا 5 لائنوں میں اگر نکات میں آپ نے کرنا ہو تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز تو جو ہے نا وہ ایک لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا کہ سبیل المومنین سے انحراف نہیں کرنا، ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، جو سبیل المومنین کو چھوڑ دے گا ہم اسے اسی رستے کے حوالے کر دیں گے جو اس نے سبیل المومنین کو چھوڑ کے جو اختیار کی ہے۔ سبیل المومنین وہ مین دھارا ہے، وہ مین سٹیم ہے امت کی، جس کے اوپر امت چل رہی ہے، یعنی شاہراہ ہے، یعنی یہ جسے آپ موٹر وے یا جی ٹی روڈ کہہ رہے ہیں۔ تو باقی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں نکلتی ہیں، تو لوگ جو مین دھارے کو چھوڑ کے پگڈنڈیوں پہ ہو جائیں گے تو وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو سبیل المومنین جو ہے اس کو چھوڑ، سبیل المومنین کیا ہے؟ مومنین کا رستہ، اہل ایمان کا رستہ۔ اہل ایمان کا رستہ کیا ہے؟ جس کے اوپر امت متفق ہے۔ اور صحابہ کرام کے معاملے میں جو زبان، جو رویہ استعمال کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، وہ ان کے علاوہ کس نے استعمال کیا؟ مطلب ان کی سند، اس رویے کی سند جو مرزا صاحب صحابہ کے بارے میں اس وقت انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، امت کے اندر، اس رویے کی سند اسحاق جہلوی سے اوپر کہاں جاتی ہے؟ معذرت کے ساتھ کہاں جاتی ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ آپ چھلانگ لگا لیں گے تو سید مودودی پہ پہنچ جائیں گے، کہاں آپ پہنچے گا؟ اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔ اور امت کا خود صحابہ کرام کے وقت سے لے کے آج تک امت کا مسلسل رویہ کیا چلتا آ رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے؟ سبیل المومنین کیا رہا؟ یہ تو ظاہری بات ہے، یہی رہا ہے کہ صحابہ کے حوالے سے، ان کے مشاہدات کے حوالے سے ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ہم نے ان کے اوپر تان کے دروازے نہیں کھولنے۔
क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था खैरुल कुरूनि करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, उसके बाद जो उस जमाने से मिला हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सहाबा, बाद के जमाने में भी सहाबा, तो इस उम्मत के बेहतरीन तो वो थे। और आज जो पिक्चर मिर्जा साहब पेश करते हैं, मुझे बताएं सहाबा किराम की एक जमात की, उसके बाद तो आप अपने आप को ये समझते हैं या ये आम लोग हमें सहाबा किराम से बेहतर नजर आते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। यानी सहाबा किराम इतने गहरे गुजरे आपने बना दिए कि आज के लोग उनसे बेहतर मालूम होने लगते हैं। और एक आम आदमी के ज़हन में ये सवाल उठते हैं, यार वो ये करते थे, ये करते थे, जिसका हम जो है वो ये तस्वुर भी नहीं कर सकते। बात ये है कि सहाबा किराम के बारे में क्योंकि वो सारा तारीखी बयानात है, उसमें रत्ब याबिस जमा है। जिस तरह से मिर्जा साहब ने जो है वो अदालतें लगाई हैं, मतलब ज़ईफ रवायतों को सही बना के पेश किया, या जिन रवायतों की तहकीक में इख्तलाफ था उनमें उनकी तहकीक को छुपा छुपा के, उनके गलत तर्जमे करके, तर्जमों में जो है वो इजाफे करके, नीचे फुट नोट्स लगा के, फिर बाबों का इनकार करके और फिर बाबों को नकल करके, जिस जिस तरह से उन्होंने ये सारे काम किए हैं, ठीक है, मुझे बता सिर्फ और सिर्फ सहाबा किराम की तस्वीर को मसख करने के लिए। और वाज़ेह सरी हदीस मौजूद है कि इस उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं। यार आपके बयान का क्या फायदा जब उम्मत के बेहतरीन लोग मुझे आपको हमें अपने से कमतर महसूस होने लगे, तो आप कहें कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये ट्रुथ है, ये सच है, वो सच है, तो फिर सारी हदीसें क्यों थी? ठीक है, फिर वो लेकिन कुरान भी मतलब आप कहाँ लेके जाएंगे? वो इस पे कहते हैं कि जी ये मुहद्दिसीन ने तो अपनी किताबों में लिख दिया है, हम तो वही बात कर रहे हैं जो मुहद्दिसीन लिख रहे हैं। अगर फतवे लगाने हैं तो फिर इमाम मुस्लिम पे लगाओ, इमाम बुखारी पे लगाओ, या इंसा बाइमा पे लगाओ। बहुत सादा लोही है, मैं कह रहा हूँ बहुत सादा लोही। आपको सिर्फ एक मिसाल बयान करता हूँ, उससे बात समझ में आएगी। तो अब जब इल्म ना हो ना, तो फिर आप अगर मसनद पे बैठ जाएंगे ना, ठीक है, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप गाड़ी पे ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएंगे तो आप एक्सीडेंट ही करेंगे। मिसाल के तौर पे मिर्जा साहब ने एक हदीस बहुत बयान की, और उनकी आपने भी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी मिर्जा साहब के मुंह से, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी उम्मत में, नहीं वो सही मुस्लिम की रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे सहाबा में 12 जो है वो मुनाफिक हैं, फी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकन। अब ये हदीस है तो सही मुस्लिम में, तो अब जब वो बयान करते हैं तो आदमी कहता है यार फौरन 360 में गया, आपने देखा यार हदीस तो लिखी हुई है। अब ये एक सादा सी बात है, ठीक है, लेकिन असल में बात इतनी नहीं है जितनी मिर्जा साहब ने बयान कर दी, या जितनी जो है उस बंदे ने फौरन वो हदीस निकाल के देख ली। क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है ना, उसने पूरी सही मुस्लिम नहीं पढ़ी, उसने अगली रवायत भी नहीं पढ़नी। अच्छा, इससे अगली रवायत में क्या अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा फी उम्मती इसना अशरा मुनाफिकन, सही मुस्लिम में ही इससे अगली रवायत क्या है कि मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक होंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ, अब जो बंदा थोड़ा गौर फिक्र करने वाला होगा ना, तो वो ये कहेगा कि यार ये क्या बात है। एक में ये है कि मेरे असहाब में, दूसरी में है कि मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक ऐसे हैं। पहली बात है दोनों बयानात में तो फर्क है ना। तो पहली की तरफ आप जाते हैं तो सहाबा के बारे में शुबा पैदा होता है, दूसरी रिवायत की तरफ जाते हैं तो आपको सहाबा के बारे में कोई शुबा नहीं पैदा होता। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये अब ये तो आलिम ही तहकीक करेगा ना, एक आदमी तो आग भड़का के जो है वो साइड पे हो जाएगा, वो तो कहेगा भाई हदीस में लिखा हुआ है। तो आलिम जब गौर करता है, उस पर तहकीक करता है, तो वो ये देखता है कि भाई दोनों रिवायात में सेम सहाबी है, नीचे उससे नीचे रावी भी सेम है, उससे नीचे रावी भी सेम है। अच्छा, नीचे जाके कहीं रावियों ने इख्तिलाफ किया। तो शोबा जो है, इमाम शोबा, उनके दो शागिर्द हैं, एक का नाम है असवद। जब असवद इमाम शोबा से ये रवायत नकल करता है तो वो ये कहता है कि शोबा ने ये कहा कि फी असहाबी, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे सहाबा में। और शोबा के एक दूसरे शागिर्द हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जाफर। मोहम्मद बिन जाफर, इसको उनको गुंदर भी कहते हैं। गुंदर जो है जब ये रवायत नकल करते हैं शोबा से, तो वो ये कहते हैं फी उम्मती, ये कहा कि मेरी उम्मत में। अब आपने कहा कि एक ही उस्ताद के दो शागिर्द हैं, एक उस्ताद से कुछ अल्फाज नकल कर रहा है, दूसरा कुछ नकल कर रहा है। तो अब असवद बिन आमिर जो है, असवद बिन आमिर को जब आप उनका बायोडेटा निकालते हैं तो वो एक आम सा रावी है,
तो उसने कहा है कि शोभा ये कह रहे हैं कि फी उम्मती, मेरी उम्मत में, सॉरी मेरी फी असहाबी, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं। और जो मोहम्मद बिन जाफर है ना, ये इसका बायोग्राफी जब आप निकालते हैं, ये भी शोभा का शागिर्द है। ये कह रहा है कि शोभा ने ये बात कही है कि फी उम्मती, अल्लाह के रसूल ने उम्मती के लफ्ज इस्तेमाल किया। तो मोहम्मद बिन जाफर बेसिकली जो है वो दामाद थे शोभा के। अब दामाद का कितना करीबी ताल्लुक होता है। फिर ये है कि इमाम अहमद बिन हंबल ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन जाफर ने, ये जो गुंदर थे, इन्होंने शोभा के साथ, यानी इस शागिर्द ने शोभा के साथ 20 साल गुजारे। अच्छा, आप बायोग्राफीज की किताबें उठा लें तो, और आप देखते जाएं, मतलब पढ़ते जाएं, तो आपको मिलेगा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये कहते हैं कि अगर शोभा के शागिर्दों में इख्तिलाफ हो जाए, एक शागिर्द ये कह रहा है कि शोभा ने ये कहा, दूसरा ये कह रहा है कि ये कहा, तो तुम मोहम्मद बिन जाफर गुंदर को पकड़ लो। क्यों पकड़ लो? क्योंकि उसने 20 साल गुजारे हैं शोभा के साथ, वो दामाद है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वो शोभा से लिख लेते थे। बल्कि इब्ने महदी ये कहते हैं कि शोभा से वो हदीसें जो उन्होंने लिखी है मोहम्मद बिन जाफर गुंदर ने, वो हम शोभा की जिंदगी में ही उनसे पढ़ना शुरू हो गए थे। यानी इतना मारूफ हो गया था कि शोभा से बेसिकली जिस बंदे ने सबसे ज्यादा रिवायात को महफूज किया है, यानी लिख के, यानी बाकी तो याद करते थे ना, तो इस तरह से आप पढ़ते चले जाएं, आपको वाज़ेह होता चला जाएगा कि मोहम्मद बिन जाफर के मुकाबले में असवद बिन आमिर तो कुछ भी नहीं है शोभा के शागिर्दों में। और आइम्मा ये कह रहे हैं कि जब शोभा के शागिर्दों में इख्तिलाफ हो तो मोहम्मद बिन जाफर को पकड़ लो। इसलिए पकड़ लो कि वो 20 साल साथ रहा, इसलिए पकड़ लो कि वो दामाद है और उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा रही उनके ससुर की, उनको पढ़ाते वक्त, इसलिए पकड़ लो कि उन्होंने शोभा की अहदीस को सिर्फ सुना नहीं बल्कि लिखा भी है। और इस तरह से लिखा है कि शोभा की जिंदगी में ही लोग शोभा की हदीसें लेने के लिए उनसे आना शुरू हो गए। तो ये बात है, आप एक बंदे का इतना मुकाम है तो आप उसके अल्फाज को तरजीह देंगे ना। अब ये बात कौन समझेगा? जाहिर बात है ये बात आपको समझ में आएगी इल्मे दीन से, गहराई में जाने से, इन डेप्थ स्टडी से। तो बात ये होती है कि जब तक आप फील्ड में नहीं है तो वो एक सिंपल सादा सी बात है, आप ये समझते हैं कि बस यही इल्म की इंतहा है। वो जैसे हम यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, तो बाद बात साइंसेस वाले हमसे पूछते हैं और ताज्जुब करते कहते हैं यार आपकी इस्लामिक स्टडीज में क्या रिसर्च होती है? मतलब उन्हें समझ ही नहीं आती ना। उसकी वजह यही है कि आम लोग यही समझते हैं यार क्या रिसर्च करनी है, इस्लाम 360 देख लें, हदीस की किताब खोल के देख लें। ऐसा नहीं है, इतनी सादा सी बात नहीं, इतनी सादा सी बात नहीं। तो अब ये मिसाल जो है वो अब आप देख लें। तो इसी तरह से अब एक और आपको एक मिसाल चले बयान कर देता हूँ, उससे अब आपको वाज़ेह होगा। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जो है उसमें एक पूरा चैप्टर है किताबुल जमल के नाम से, यानी उसमें जंग जमल के बारे में अहादीस हैं और जंग सिफीन के बारे में भी। और इन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा का वो जो चैप्टर है ना, उसका तर्जमा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। यानी जंग जमल के बारे में आप हदीसें पढ़े यहाँ से, जंग सिफीन के बारे में, ठीक है, उर्दू तर्जमा है किसी आलमी दीन का। अब उसमें एक रवायत है, अच्छा वो रवायत उसकी सनद पे भी कलाम है, अभी हम सनद पे नहीं जा रहे, वो तो एक अलग बात है ना। अभी आप उस रवायत में एक जगह मैं उसको देख रहा था तो एक लफ्ज आया कि जंग जमल में जब हजरत तला और जुबैर इनका लश्कर एक तरफ था, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और दूसरी तरफ हजरत अली का लश्कर था, तो वहां पे अल्फाज क्या थे, फब तला और जुबैर ने जो है वो जंग करने में पहल की, हजरत अली से जंग करने में पहल की। अच्छा, कुछ आमतौर पे जो दूसरी तारीखी रवायात हैं वो ये कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने पहल नहीं की थी, बल्कि रात को शर पसंदों ने, जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, हजरत अली के लश्कर में वो मौजूद थे, तो उन्होंने रात को हमला कर दिया था। अब मुझे ये लगा कि यार इस लफ्ज की तहकीक होनी चाहिए। अच्छा, अब वहां पे तो उसका तर्जमा मौजूद है, आमी ने क्या किया, उसने तो सिर्फ तर्जमा पढ़ा, उसने तो सिर्फ तर्जमा पढ़ा। तो मैंने जब वो अरबी में लफ्ज देखा फब तदो, मैंने कहा इस लफ्ज की मैंने तहकीक करनी है। तो मैं मुसन्नफ इब्नी अबी शैबा के मैंने नुस्खे निकाल लिए अरबी में, फलां ने उसको तहकीक, फलां ने तहकीक, फलां ने तहकीक, फलां ने तहकीक, मैंने 4-5 तहकीकें निकाल ली। उसमें जो सबसे मुस्तनद तहकीक थी वो मैंने निकाल ली। अच्छा, जो सबसे मुस्तनद तहकीक थी, उस बंदे ने कहा कि भाई मैंने 17
17 مینوسکرپٹ سامنے رکھے، قلمی نسخے، مصنف ابن ابی شیبہ کے 17 قلمی نسخے میرے سامنے تھے، جن کو سامنے رکھ کے میں نے یہ مصنف پبلش کر رہا ہوں، اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ اس بندے نے بڑی تحقیق کی۔ تو میں وہاں چلا گیا، اس میں نے وہ روایت تلاش کی، تو اس نے کہا اچھا وہ جو 17 جو قلمی نسخے تھے ان میں سے چار نسخے ایسے تھے کہ جن میں یہ لفظ تھا، لیکن 2 میں یہ لفظ تھا فابتدؤ کا، اور 2 میں لفظ تھا بدؤ کا، دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ اور اس بندے نے نیچے حاشیے میں لکھا کہ ان 2 نسخوں کے اندر بدؤ کے لفظ ہیں کہ جب طلحہ اور زبیر آمنے سامنے ہوئے حضرت علی کے لشکر کے، تو پھر اس کے بعد ان میں قتال شروع ہو گیا۔ تو مینوسکرپٹس کے اندر 2 قلمی نسخوں میں، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے نا، اب آپ اس کی لفظ کی تحقیق میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی گہرائیاں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور ایک عام آدمی تو ایک ترجمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو علم کی دنیا جو ہے وہ بہت وسیع دنیا ہے، وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ آپ اسلام 360 سے جو ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ پڑھیں اور آپ کہیں میں نے ریسرچ کا حق ادا کر دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ اسلام 360 کنسلٹ کریں اپنے عمل کے لیے، آپ کو ریسرچ کرنی ہے تو ریسرچ بہت مشکل کام ہے، وہ اتنا آسان کام نہیں، وہ اسلام 360 سے نہیں ہوتا، اس کے لیے جو ہے وہ جان مارنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے نہیں دیکھنے پڑتے، اس کے پیچھے ان کی اصل کتابیں نکالنی پڑتی ہیں، وہ اصل جو پبلش کتابیں ہیں وہ بھی نہیں، ان کے پیچھے جو مینوسکرپٹس ہیں، جو قلمی نسخے ہیں جن سے وہ کتابیں ایڈٹ ہو کے پبلش ہوئی ہیں، وہ قلمی نسخوں تک پہنچنا پڑتا ہے، ان کے اختلافات کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک تحقیقی بات ہے۔ کیونکہ دنیا کی کسی بھی زبان کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہے، اس زبان کا اہل ہونا تو اس کی اولین شرط ہوتی ہے نا۔ اگر کسی نے شخص پہ تحقیق کرنی ہے اور اس کو انگلش آتی نہیں ہے تو وہ کیسے اس پہ کر سکتا ہے؟ لیکن دین کے بارے میں انجینئر علی مرزا جیسے لوگ اپنے آپ کو محقق ہونے کا لیبل لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت بڑے محقق ہیں، لیکن عربی سے بالکل نا واقف ہیں، اور نقالی کر کے پھر اردو تحریریں پڑھ کے ہم محقق ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی پبلک کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایسے ہی اچھا، اب انجینئر علی مرزا صاحب کا جو سب سے مین دعویٰ ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں اتحاد کرانا چاہتا ہوں امت میں، کہ میں جی امت کا اتحاد کا داعی ہوں، میں یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس نے امت کو ایک کر دیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب وہ اتحاد کے نام پہ امت کو اس نے بے شمار اختلافات میں نہیں جھنجھوڑ دیا؟ ہر طرح کے اختلاف، اگر ہماری امت پہلے اگر مثال کے طور پہ 5 حصوں میں تقسیم تھی، لیٹ سے اب وہ 6 میں ہو گئی ہے، اگر پہلے 7 سے 8 ہو گئی ہے، تو اب اتحاد کے نام پہ امت میں اتنے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن عوام کیسے اینالائز کرے گی؟ مطلب عوام کدھر جائے؟ اب ان کی بھی ایک فالوئنگ ہے، ان کو بھی لوگ سنتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے ہاں کچھ فرقے پیدا ہوئی جنہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہا۔ اچھا، انہوں نے یہ پوزیشن لی، ان کا سٹانس یہ تھا کہ حدیثوں میں چونکہ اختلاف ہے تو حدیثیں پڑھ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، فرقے پیدا ہو گئے، مسلک بن گئے، تو اس لیے حدیثوں کا انکار کرو، قرآن سب کا ایک ہے تو قرآن پہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ پہلی نظر میں، سطحی نظر میں یہ بڑی جو ہے وہ خوشنما بات معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ تھوڑا گہرائی میں غور کریں تو آپ پھر پوچھیں کہ بھائی قرآن پھر کس کا قرآن، کس کے قرآن؟ مطلب غلام احمد پرویز صاحب کو جو قرآن سمجھ میں آیا وہ قرآن، یا سر سید احمد خان صاحب کو جو قرآن سمجھ میں آیا اس قرآن کو ہم فالو کریں گے، یا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو جو قرآن سمجھ میں آیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے، یا جو غامدی صاحب قرآن مجید کی تشریح کر رہے ہیں اس کی؟ تو قرآن میں کون سی تشریح ایک ہے؟ کس تشریح کی بات کر رہے ہو؟ جو قرآن میں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، غلام احمد قادیانی صاحب قرآن سے اپنی جو ہے وہ نبوت نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ مطلب پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں فلاں فرقہ جو ہے وہ قرآن سے نکال رہا ہے، تو لوگوں نے قرآن کو بھی تو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو یہ اس قسم کی خوشنما باتیں کرتے ہیں، حدیثوں سے اختلاف پیدا ہوا، حدیثوں کو چھوڑ دیں، قرآن کو پکڑ لیں۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پکڑ لیا ان کا آپس میں کہاں پہ اتفاق ہے؟ پہلے وہ تو ثابت کرو، 150 کی ٹولیاں بنائی ہی ہیں، مطلب وہ 4-5 ٹولیاں بھی آپس میں ایک ٹولی بن جائیں، تو 1000-2000 بن جائیں تو وہ بھی بڑی بات ہے، وہ تو ابھی اس پہ بھی نہیں آئے۔ یہ بالکل ایک غلط رخ سے مسئلے کو ایک غلط طرح سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو اسی طرح سے امت کے اتحاد کا نعرہ لگانا اور پھر اس کی بنیاد رکھنا نفرتیں پھیلانے پہ،
تو اس طرح سے امت کو متحد ہوتی ہے. مجھے بتائیں کون سی امت کو انہوں نے متحد کر لیا, کون سی امت کو انہوں نے متحد کر لیا؟ ہاں, یہ ساری امت ایک بات پہ متحد ہو گئی ہے. ویسے انجینئر محمد علی مرزا غلط ہے. یعنی جس سے بھی پوچھے نا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع کے آپ چینلز دیکھیں, وہ سارے مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ منافق بندہ ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے بیانیے کے ساتھ بھی نہیں کھڑا. تو یہ ساری امت ہاں اس بات پہ تو ضرور اتحاد کی ہوئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا غلط ہے, یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. باقی آپ کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ کون ہے آپ کے ساتھ اس اتحاد میں؟ سامنے آپ کے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بھی دیکھ کے آگے ہیں, ہم بھی مطلب جیلم سے ہو کے آگے ہیں, ان کے ادارے سے, ان کا درس سن کے آگے ہیں. کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ 30-35 لوگ, اور کتنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, باقی سوشل میڈیا دیکھیں, سوشل میڈیا پہ تو فالوئنگ کس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک عام یوٹیوبر کو آپ دیکھ لیں جس نے جو ہے وہ مطلب کوئی تاریخی کا, یہ حیدر ٹی وی کو دیکھ لیں, وہ تھوڑی سی جو ہے وہ معلوماتی ویڈیوز دیکھتے ہیں, 3 ملین پلس اس کے سبسکرائبر ہو گئے. یہ کچن چلانے والی جو گھر کی خواتین کو دیکھ لیں, ان کے جو ہے وہ 2-3 ملین سبسکرائبرز ہوتے ہیں. تو مطلب یوٹیوب پہ فالوئنگ کس کی نہیں ہے بھائی؟ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سارا کام مطلب انہوں نے جو 3-4 ملین انہوں نے سبسکرائبر اکٹھے کیے ہیں, تو انہوں نے اتحاد امت کے کوئی کام کیا ہوا؟ یہ ایسی فضول سی باتیں ہیں, مطلب جن کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. بھئی آپ کے ساتھ کون مطلب کھڑا ہے؟ مطلب یہ بس ایسے ہی ہے, بس ایک انتشار ذہنی ہے, ذہنی چسکا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک لفظ ذہنی عیاشی ہے, بس اور کچھ بھی نہیں. وہ چسکا لینے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, بس ان کو کوئی چیز چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے. مطلب یہ مذہبی لوگوں کے لیے ایک مذہبی انٹرٹینمنٹ ہے. تو بس وہ سوشل میڈیا اچھے طریقے سے فراہم کر رہا ہے ایسے لوگوں کے ذریعے سے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کوئی سنجیدہ موقف ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی جماعت کھڑی ہوگی اور امت میں اتحاد پیدا ہوگا. مطلب کوئی 2-4 علماء کے نام لے لیں جو انجینئر محمد علی مرزا سے اتفاق کرتے ہیں, کون ہے؟ عامی لوگ ہیں. یا مدرسے کا اگر کسی کے ساتھ ٹیر لگا ہوا ہے تو وہ بھی وہ لوگ جو 4th-5ویں مدرسے سے بھاگے ہوتے ہیں, یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مدرسے میں 8 سال لگا لیے لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا. کہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ہاں, ایسے لوگ اگر انجینئر کے پیچھے چلے گئے, 2-4 ایسے لوگ, یا اس کے ساتھ مل گئے, یا انہوں نے اس کو کرا, تو پہلی بات ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے. سنجیدہ علماء میں سے مجھے بتائیں جو ویل نون علماء ہیں کسی بھی مکتب فکر کے, مطلب جن کا کام ہے, کوئی ریسرچ ورک ہے, مطلب جن کی کتابیں ہیں, جن کی کوئی تدریسی خدمات ہیں, جن کے کوئی ہزاروں میں جو ہے وہ شاگرد ہیں, پھر مطلب جن کے ادارے ہیں, سارا کچھ ہے. مطلب وہ سارا نظر آتا ہے. ایک انسان کا کام ہے, علمی کام ہے, نظر آتا ہے بھائی اس کا علمی کام ہے, اس نے کوئی کام کیا ہے, نظر آتا ہے نا. آپ اس کو پڑھ بھی لیں تو بڑی بات ہے. تو وہ آپ کے پاس تو اتنا مطلب وہ بھی نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کام کو پڑھ بھی پائیں جو وہ کر چکے ہیں. تو ایسے لوگ کہاں ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو پسند کرنے والے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف باتیں کر دی اور وہ جو ہے نا اس بات سے ناراض ہو گیا ہے. اور مطلب یہ ساری باتیں ہیں کہ جو میں نے دکانیں بند کر دی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک نئی دکان آپ نے کھول لی ہے, بس دکانیں کون سی دکان مجھے بتائیں بند ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک نئی دکان کھل گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. وہ اس دکان کا سودا جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو مذہبی دکان ہے اس کا سودا وہ بیچ رہے ہیں, اور اس کا سودا بیچنے کے لیے بس وہ ایک مارکیٹنگ کا انداز ہے کہ میں نے ساری دکانیں جو ہے وہ بند کروا دی ہیں. تو ساری دکانوں کو بند کروا کے آپ ساروں کو جو ہے وہ اپنی دکان پہ لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کا نام اتحاد امت ہے. بھائی یہ کون سا اتحاد ہے؟ کیونکہ ہمارے علماء کرام نے بھی تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ڈیلے کر دیا. مطلب اس کو کوئی 4-5 سال پہلے ہی پکڑ لیتے, انہوں نے اس کو لفٹ سیریس نہیں سمجھا. لیکن اب تو اس کا فتنہ, اس قدر زبان درازی اب کر دی ہے کہ اب علماء آئے ہیں, اور ایون ہمارے ہر مسلک سے علماء میں تو ایک قسم کا اجماع ہی ہو رہا ہے کہ آپ بریلوی مسلک دیکھ لیں, دیوبند ہو گیا, اہل حدیث, سب علماء ان کے خلاف ہیں. اور ابھی میری 3 دن پہلے طارق مسعود صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یار مطلب پہلے ان کے کنٹروورسی بھی آئی تھی, میں سال پہلے ایک دوسرے کے بیانات وغیرہ آتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہمارے سامنے تو آئے, مطلب اگر اس سے ہمیں اعتراض ہے ہم اس کے پورے اعتراضات کی تسلی کرائیں گے, لیکن یہ کون سے اعتراض ہیں کہ دوسرے کا موقف ہی نہیں سنا جاتا, اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اچھا, اسی ضمن میں اگر میں یہ کہوں کہ مطلب ہمارے آپ کے نزدیک ہمارے علماء کرام اب ایسا کیا اقتدام کریں, یا ہمارے علماء ایسی کیا کمپین چلائیں, یا کس طرح سے کریں کہ اس کی گمراہی کو سے عوام کو بچائیں اور پوری دنیا پر ثابت کریں کہ یہ اس کی گمراہی ہے, یہ گمراہ ہو چکا ہوگا, کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں, ایک بات تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اہل علم نے سوشل میڈیا یا میڈیا کی طرف آنے میں دیر کر دی.
تو یہ ایک کمی کوتاہی ہے، اس کو ابھی بہرحال مطلب لوگ اس کو کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ینگ ایک نوجوان طبقہ ہے علماء میں سے، وہ اس طرف آ رہا ہے کہ میڈیا یا سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے خالی نہ چھوڑ دیا جائے، یعنی علماء صرف مسجد اور ممبر میں جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ کیچڑ میں، اگر کوئی آدمی کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، آپ اس کو نکالنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ تو سر تا پار ڈوبا ہوا ہے نا کیچڑ کے اندر، تو اس کو نکال کے آپ اس کی جان تو بچائیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے اپنے پاؤں تو گندے ہوں گے، کیچڑ میں لتڑے جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے علماء جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے تھے، مطلب میڈیا، سوشل میڈیا کی طرف کے یہاں آنے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، یہ شو آف ہے، آہستہ آہستہ انسان کے اخلاقیات پہ یہ چیزیں جو ہے وہ سر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ لیکن ایک اور پہلو سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح سے اس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اب تو ظاہری بات ہے مسجد میں تو کم آتے ہیں، فیس بک پہ زیادہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ زیادہ بیٹھے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت ان کے جیب میں ہے، وہ تو ایک کلک کے فاصلے پہ ہے ان سے۔ تو اب اس پلیٹ فارم پہ جا کے جو ہے وہ بھلے آپ کے پاؤں جو ہے وہ کیچڑ میں لتڑے جائیں، لیکن جو لوگ جو ہے وہ اس کیچڑ کے اندر ڈوب رہے ہیں، ان کی تو جان کا مسئلہ ہے، تو کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کے پاؤں خراب ہو جائیں، کیچڑ میں لتڑے جائیں، تو آپ کو اس کی جان بچانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں، تو یہ تو علماء کی سطح پہ مطلب کرنے کا کام ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے مقصد زندگی نہ بنائیں، مطلب یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف آئے۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپس میں یہ جو مسلکی جنگ و جدال ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے اندر سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب علماء میں جو معتدل علماء ہیں مطلب وہ بھی موجود ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، عام طور پہ ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں ان علماء کی جو کہ شدت پسند علماء موجود ہیں، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، ہر مسلک میں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے معتدل علماء کو کہ وہ آگے آئیں اور اپنے مسالک کے لوگوں کو جو ہے وہ لیڈ کریں، اور اپنے مسالک کے یعنی جو اپنے مسلک کے فالوورز ہیں ان کے اندر اعتدال پیدا کریں، اور وہ ان اصولوں کے اوپر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھائی کسی بھی مسلک کا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی اور خیر کے کاموں میں آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، کسی بھی جماعت کا ہے، کسی بھی تحریک سے وابستہ دینی تحریک ہے نا، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے مسلک، ہم یہ نہیں کہتے مسلک کا انکار کریں، بلکہ اس پہ میں نے لکھا بھی تھا، میری کتاب مکالمہ میں بھی ہے اور میری کتاب صالح اور مسئلے کے اندر، دونوں کتابوں میں موجود ہے، جو میری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ مسلک کا انکار مسئلے کا حل نہیں ہے، فرقہ واریت کے مسئلے کا حل مسلک کا انکار نہیں ہے، کیونکہ مسلک کا انکار کرتے کرتے جو ہے وہ آپ ایک نیا مسلک بنا لیتے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، مطلب وہ ہم نے بھگت لی ہے۔ تو فرقہ واریت کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ مسلک کی اصلاح کریں، ہر مسلک میں کچھ مسائل ہیں، آپ اپنے مسلک کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک کے ساتھ تمسک رکھتے ہوئے آپ اس کی اصلاح کی پوزیشن لے لیں، تمام مسالے کی انکار کی پوزیشن لے لیں گے تو آپ خود ایک مسلک بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام اصل میں کرنے والا، یعنی مسلک سے برات نہیں، مسلک کی اصلاح، یہ کرنے والا کام ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے ہر مسلک میں آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو معتدل علماء ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں دیکھ لیں، جیسے وہ مصطفیٰ رضا ثاقب صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اب لوگ دوسرے مسلک کے لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھیں، تو یہ لوگ تو یوٹیوب پہ آ گئے۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں پیر نصیر الدین صاحب ہیں گولڈا شریف والے، آپ ان کے توحید کے اوپر بیانات نکال کے دیکھیں تو وہ اہل حدیثوں والی توحید بیان کر جاتے ہیں۔ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دیکھیں آپ، تو بات یہ ہے کہ یہ بریلوی مسلک کے معتدل علماء ہیں، مطلب ان بریلوی مسلک کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معتدل علماء کو پروموٹ کریں، اور معتدل علماء کو چاہیے کہ اپنے بریلوی مسلک کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کو سنبھالیں، اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں ذرا سختی اور شدت اور تعصب والا مزاج رکھتے ہیں ان کو ذرا پیچھے کریں، وہ ویسے بھی پیچھے ہوتے ہیں، ان کو مزید کچھ پیچھا کریں، اور مسلکوں کے درمیان جو رواداری ہے، جو ہم آہنگی ہے، جو برداشت ہے، اور یہ ان چیزوں کو، رواداری کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں۔ آپ دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں آ جائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ سے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے حدیث کے حق میں بات کر جاتے ہیں، تو بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اب آپ دیکھ لیں وہ مولانا منظور مینگل صاحب، میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ سے بہت علمی آدمی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ اب دیکھ لیں،
میں مطلب کئی دفعہ خود بیان سنتا ہوں, صحیح بات ہے کہ ان کا بیان سن کے جو ہے وہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, مطلب ان کے بعض کا ایک اثر ہے. ٹھیک ہے, مجھے ان کی باتوں سے اختلاف ہے کہ وہ ضعیف اور موضوع روایات بیان کر جاتے ہیں, لیکن اوور آل مطلب ان کا کام. اسی طرح اہل حدیث مسلک میں اب آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ڈاکٹر فرد ہاشمی ہیں, تو وہ ماشاءاللہ سے بڑا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں تحریکوں میں دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں جو دوسروں کی انکار کی پوزیشن نہیں لے رہے. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ مطلب آپ جملہ میں نے ایک دفعہ سنا, تو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کو مخاطب تھے نا, اپنے مسلک کی اصلاح کر رہے تھے. یہ کام اصل میں کرنے والا ہے یار. اللہ کی جنت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ صرف اس میں دیوبندی جائیں, مطلب دوسرے مسلک کے بھی لوگ جائیں گے, تو دوسرے مسلک کے لوگوں کو بھی اس نظر سے مت دیکھا کرو. تو یہ کام اصل میں ہر مسلک کے معتدل علماء کے کرنے والا ہے کہ بھائی دوسرا بالکل 100% غلطی پہ نہیں کھڑا. 100% غلط کوئی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کی بھی باتیں کچھ ٹھیک ہیں, جو دوسرے مسلک کی باتیں ٹھیک ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. ان کی جن باتوں سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس میں پیار سے محبت سے اپنے اختلاف رائے کو, اپنے جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو آپ ریکارڈ کروا دیں, بس وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. تو بس یہ کام ہے کرنے والا. یہ اصل میں ہے محبتیں اور یہ پیار اور اتحاد کی طرف جو ہے وہ امت کو لانے کا راستہ. بہت تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ فرقوں کا انکار کر کے ایک نیا فرقہ بنا لیں اور لوگ سارے فرقوں والے آپ کے خلاف ہو جائیں, اور پہلے 5 فرقے تھے تو اب 6 فرقے بن جائیں. یہ تھوڑا مطلب اتحاد کا راستہ ہے, یہ تو مزید افتراق اور انتشار کا راستہ ہے. اتحاد قائم کرنا ہے تو اپنے مسلک میں رہتی ہوئی اس کی اصلاح کی پوزیشن لے لیں, ٹھیک ہے. آپ اس مسلک میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی میجر جو اس کی آراء ہے نا, آپ کو اس سے اتفاق ہے, یعنی اس سے آپ کو 70 80 90% اتفاق ہے. کوئی 10 15 20% آپ کو اس کے اختلاف ہو سکتا ہے نا, معصوم تو نہیں ہے نا. اس میں آپ اس مسلک کی اصلاح کریں اور اس کی اصلاح کے حوالے سے بات کریں. دوسرے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, دوسرے مسلک کے لوگ آپ کو سنیں. تو یہ بات ہم نے بھی دیکھی ہے, مطلب کہ اب کئی اہل حدیث علماء ہیں, اب آپ دیکھیں دیوبندی اور بریلوی علماء تک ان کو سنتے ہیں. کئی بریلوی علماء ہیں, اہل حدیث علماء ان کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے دیوبندی علماء آپ دیکھ لیں, کئی ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اہل حدیث اور بریلوی علماء جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. پیار اور محبت, پیار اور محبت کی بات آپ سے زیادہ پیار اور محبت کی بات تو وہ مولانا ناصر مدنی صاحب کر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, مطلب پیار اور محبت کا یہ تھوڑا ہوتا ہے. مطلب آپ کی باتیں سن کے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیا اس امت کے بہترین لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ تھوڑا پیار محبت آپ بانٹ رہے ہیں. اس طرح سے پیار محبت کی بات تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. مطلب تو اس میں معتدل علماء جو ہے وہ ان کے ساتھ عوام الناس کو جوڑنا چاہیے, اور معتدل علماء کی جو کاوشیں ہیں اس کو عوام الناس کو چاہیے کہ اپریشیٹ کریں اور ان کو اور زیادہ موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے اعتدال کے کام کو بڑھائیں, اور تمام مسلک کے ایسے علماء جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھیں اور آپس میں یہ جو سوشل انٹریکشن ہے اس کو بڑھائیں. تو انشاءاللہ سے اس سے پھر یہ جو لوگوں کے اندر یہ جو ایک امیج بیٹھ چکا ہے, ٹھیک ہے, کچھ مسائل بھی ہیں لیکن کچھ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ جیسے یہ تو ہر وقت ایک دوسرے کو مطلب کاٹ کھانے کو اور اس طرح سے بیٹھے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں بہت معتدل علماء آپ کو نظر آتے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب مجھے خود کئی جو ہے وہ میرے اب آپ دیکھیں میں یونیورسٹی میں جہاں پڑھاتا ہوں, اسی طرح سے اور مختلف جگہوں پہ دروس وغیرہ کے لیے جاتا ہوں, تو کئی لوگ مجھے جو بندی اسکول آف تھاٹ سے ہوتے ہیں یا بعض اوقات بریلوی اسکول آف تھاٹ سے, تو وہ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں آپ سب آپ نظر نہیں آتا کہ آپ اہل حدیث ہیں. مطلب میں رفع الیدین کر رہا ہوتا ہوں, سارا کچھ اسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں جیسا کہ اہل حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آپ کے خطبات سے آپ کے دروس سے کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی. تو لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے نا, یہ جو رویہ ہے نا, یہ اب علماء اگر پیدا کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے مسالک کے لوگ ان کے قریب آئیں گے, وہ پھر ان کو پڑھیں گے, ان کو اسٹڈی کریں گے, اور پھر ان کی غلط فہمی دور ہوگی کہ دوسرے مسلک والے سارے ایسے نہیں ہیں جیسا ہم نے ان کے بارے میں سمجھ لیا کہ یہ سارے جیسے خوش مزاج ہیں, یہ سارے جو ہے وہ جیسے گستاخ رسول ہیں, یا یہ سارے جیسے کوئی بے عمل ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ سارے جو ہے وہ مقلد ہیں اور بلائنڈ فالوورز ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر مسلک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو رکھا ہے, اور ہر آدمی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی رکھی ہے, کچھ خیر بھی رکھی ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے, شر ہے, تو اس کے خیر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ نے
بہت آسان انداز میں یہ چیزیں بتائی ہیں، اور آپ نے بتا میں نے آپ کو بولا تھا گھنٹے زیادہ ہو گیا۔ اب میں ایک نا اس سلسلے میں اور الوی نا ایک کر رہا ہوں کہ تمام مسالے کے جو علماء ہیں نا ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پلیٹ جی فارم پہ لاؤں، جیسے آپ ہیں، جیسے بریلوی مسلک میں مفتی علی نواز صاحب نے بڑا کام کیا اس حوالے سے، اس کے علاوہ مفتی راشد صاحب ہیں، یا ایک ہیں مفتی مبشر صاحب ہیں جو قادیانی پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اہل حدیث میں حافظ ابو یحییٰ صاحب ہیں، نور پوری صاحب، اور مطلب دیوبند میں مفتی طارق مسعود، مطلب میں چاہ رہا ہوں ایک ایسا آئے اور عوام پہ نا ایک حجت تمام ہو جائے، مطلب ہمارے علماء کا ایک اجماع ہو جائے، کیونکہ ہماری اجماع تو سری ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی بھی چیز پہ سارے مسائل کا اجماع ہو جائے، ایون اہل تشیع بھی آ جائے اور ادھر سے اہل سنت کے بھی تمام دیوبندی بریلوی سب آ جائے، جب اجماع ہو جائے تو اجماع کے بعد تو حجت تمام ہو جائے گی، ایسی ہے نا؟ جی جی، ایسے ہی بالکل ہاں، ایسے تو انشاءاللہ وہ کروں۔ باقی اس کے علاوہ غامدیت کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ سے ٹائم لوں گا، آپ نے اس میں بھی انشاءاللہ ٹائم دینا ہے، اور اس جی آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں لوگوں کے سوال آئیں گے کمنٹس میں اوبیسلی، تو میں ان کو لکھ بھی لوں گا انشاءاللہ، ایک اور نشست رکھیں گے جس میں وہ بھی ایڈریس کریں، تاکہ عوام تک نا ایک اس میڈیم کو یوز کرتے ہوئے عوام تک حق کو اچھے طریقے سے پہنچائے، اعتدال والی راہ ان کو بتائیں، اور ان تک حقیقت پہنچے کہ انجینئر کے متبادل بھی کیا نظریہ ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں سے بھی جو انجینئر علی مرزا کے افکار سے بڑے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ حافظ زبیر صاحب کے چینل پہ جائیں اور جا کر انجینئر کے بارے میں، جو انجینئر کا ریسرچ پیپر 5 بھی تھا جو کہتا میرا ایٹمی بم ہے یا میرا پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، اس کا جس طرح سے انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، میں تمام بھائیوں سے کہوں گا ایک تو وہ پورے کے پورے کلپ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر نے کیسے کیسے خیانت کی ہے اور کیسے ڈنڈی ماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے اہل علم دیے ہیں کہ اتنے علم کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ اس کا پوری کی پوری طرح انجینئر کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ تو تمام لوگ یہ ضرور سنیے گا جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور ان دو رائے کو ضرور سنیے گا، پھر کوئی فیصلہ کریے گا۔ اور اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ تمام جو جس بھی مسلک سے ہیں، اگر آپ کوئی، جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، اپنے اپنے علماء کے قریب ہو جائیں۔ آپ کو کوئی اشکال آتا ہے، کوئی کوشچن آتے ہیں، اپنے عالم سے پوچھیں، وہ آپ کو سیٹسفائی کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا عالم آپ کو سیٹسفائی نہ کرے، وہ مصروفیت ہوتی ہے علماء کی، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو ضرور ٹائم دیں گے، ان سے ٹائم لیں، آپ اپنی بھی محنت کریں، ایسا نہیں کہ گھر میں پلیٹ میں سب کچھ نہیں ملے گا، تھوڑی سی تگو کرنی پڑتی ہے، پھر ہی حق آپ تک پہنچتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہیں پہ گفتگو آج کی نشست کو ختم کریں گے، تو باقی آپ ضرور دوبارہ بھی ٹائم دیجیے گا، آپ نے کوئی چند الفاظ بولنے ہو تو پھر آپ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب، انشاءاللہ سے دوبارہ ملتے ہیں، انشاءاللہ سے غامدی صاحب سے بھی کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی پروگرام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کے موٹیویشن سے یہ کام ہو گیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ اس میں کوئی خیر و برکت ڈال دے اور لوگوں کے لیے اس کو نفع کا باعث بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ